16ویں صدی میں برٹش منارکی نے سب کانٹیننٹ انڈیا میں اپنے تعلقات بنانا اور اسی صدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو ملکہ برطانیہ اول کی طرف سے ہندوستان سے تجارت کا اس کی اجازت کا پروانہ مل گیا۔ گجرات کی بندرگاہ کے ذریعے سے وہ یہاں پر داخل ہوتے ہیں بر صغیر میں اور اپنی آمد کا اعلان کرتے ہیں۔ اس وقت کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا یہ کمپنی جو اپنے ملک سے 20 گنا بڑے ملک پر اور جو اس وقت امیر ترین بھی تھا، اچھا خاصا فائنینشلی اسٹیبلش تھا، اس پر یہ قابض ہو جائے گی اور اپنے قدم مضبوطی سے جما لے گی۔ 1670 میں برطانیہ کے بادشاہ کی طرف سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس بات کی اجازت مل جاتی ہے کہ وہ کالونیز قائم کریں، نو آبادیاں قائم کریں۔ ظاہرہ یہ فوجی کے ذریعے سے ممکن تھا۔ چنانچہ برطانوی فوجیں یہاں پر آنا شروع ہوئیں، خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں، تجارتی معاملات میں بہت سارے فساد ہوئے، کئی باتیں خلاف قانون واقع ہوئیں، جس کی بنا پر کیا ہوا کہ تاج برطانیہ کو آخر کار آفیشل طریقے سے سرکاری سطح پر مغل بادشاہ سے معافی بھی مانگنی پڑی۔ انہوں نے معافی اچھے طریقے سے کھلے دل سے مانگی اور 1690 میں ان کی معافی بھی قبول کر لی اور دوبارہ سے ان کے ساتھ تجارتی معاملات جاری کیے گئے۔ 1707 میں وہ مغل بادشاہ اورنگزیب کی وفات کے ساتھ ہی لوگ انہی تنازع میں ایک دوسرے کے خلاف ہی صف آرا ہو گئے اور اس بات کا چونکہ فائدہ اسی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اٹھایا۔ کالونیلزم کی کیا ضرورت پیش ہے برطانیہ کو، کیا عالمی صورتحال بنی، وہ ہم بات کرنے لگ گئے، پھر تو ہم یہیں پر ہی سو جائیں گے، سو ہم اسے اسکپ کرتے ہیں، اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ پھر جب آپس میں اختلاف رائے پیدا ہوا تو یہ ہے کہ مقامی لوگوں پر ہی مشتمل ایک فوج تیار کی گئی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے، جن کو جدید جنگی ٹیکنالوجی کی تائید بھی حاصل تھی، اور یہ چھوٹی مگر مؤثر جو ہے وہ فوج تھی جو مغلوں، مرہٹوں، سکھوں اور مقامی نوابوں کی پرانی ٹیکنالوجی سے مسلح بڑی بڑی فوجوں کو ایک ایک کر کے شکست دیتی گئی، یعنی بڑی فوجیں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں رہیں۔ نواب سراج الدولہ جو کہ جن کی خود مختار ریاست تھی، ان کو بنگال کے بارے میں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ دائرہ کار وسیع ہوتا ان کو ہی اوورٹیک نہ کر لے، تو انہوں نے دھمکی دی ان کو۔ بہرحال اسی بنا پر اسی وجہ پر جنگ پلاسی ہوئی، دا بیٹل آف پلاسی، اور دا بیٹل آف پلاسی جیت جاتے وہ، لیکن اندرونی غداری کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ وہ نواب جو ہیں وہ ہار گئے، ان کی فوج ہار گئی، اور انہی کا جو کماندار تھا میر جعفر، وہ اس نے جو ہے وہ بنگال کی حکومت کو سنبھال لیا۔ یعنی میر جعفر کے اندرونی طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ تعلقات تھے اور وہ آپس میں ملے ہوئے تھے، جس کی بنا پر ایسٹ انڈیا کمپنی ان کے مقابلے میں جنگ جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ جنگ پلاسی 1757 میں ہوئی اور پھر کچھ عرصے بعد فائنلی 1764 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال کو اپنے قبضے میں پوری طرح سے لے لیا۔ کمپنی کی فوج نے اگلے 50 برسوں میں ہندوستان کے بیشتر حصے میں قبضہ کر لیا۔ 1765 میں مغل بادشاہت کو بھی شکست ہو گئی۔ اس دوران جو وہاں کے عوام پر مظالم ہوتے رہے، جو معیشت تباہ ہوتی رہی، لوگوں پر دباؤ ڈالا گیا اور وہاں پر طرح طرح کے مسائل بننا شروع ہوئے، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جاتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے 120 سالہ دور میں 34 ٹائمز اتنی دفعہ قحط پڑا۔ کمپنی کی توجہ شاید جنگی کامیابیوں کی طرف ہو گئی، لیکن جو اکنامک سچویشن ہے وہ بہت کمزور ہو گئی، مالی مسائل بہت بننا شروع ہوئے، کمپنی بہت زیادہ قرضے میں، بہت بڑی رقم کے قرضے میں مبتلا ہو گئی، یہاں تک کہ برطانوی حکومت نے سوچا کہ بھئی اب ان کے بس کا کام نہیں رہا، ان سے یہ کام واپس لے لینا چاہیے۔ سب سے پہلے تو برطانوی حکومت نے 1813 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی اجارہ داری کو ختم کیا، ہر طرح کی تجارتی کمپنیوں کو اپنے وہاں دفاتر کھولنے کی اجازت دی کہ وہ آئیں، یہاں پر تجارت کریں، یہاں کی ڈیولپمنٹ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ 1835 کے ایکٹ کے اکارڈنگ انگریزی زبان و ادب کی ترویج کے لیے خاص کر رقوم فائنلائز کی گئیں، بجٹ اس کا نکالا گیا۔ چنانچہ اب ہندوستانیوں کی صبر اور برداشت جواب دے گئی اور یہاں پر ہوتی ہے پہلی جنگ آزادی۔ سب ہندوستانیوں نے مل کر یہ جنگ لڑی، لیکن یہ افسوسناک سچویشن بنی کہ یہ جنگ ہار گئے۔ اس کے نتیجے میں ہندوستانیوں پر بہت تشدد کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، کچلا گیا، سڑکوں بازاروں پر لٹکایا گیا، اور برطانوی حکومت نے کہا کہ انہوں نے غداری کی ہے، اور یہ ایک قسم کی آزادی کی جنگ تو ہمارے پرسپیکٹو سے ہوئی نا، ان کے پرسپیکٹو سے یہ غداری تھی۔ 1813 سے لے کر 1874 تک ایسٹ انڈیا کمپنی کی سانسیں بہرحال چلتی رہیں، وہ اپنی سرگرمیاں کرتے رہے، لیکن یہ ہے کہ پھر 1875 میں فائنلی برٹش منارکی نے انڈیا کو ٹیک اوور کر لیا۔
انڈو پاک یعنی بر صغیر کو. پاکستان بننے کے بعد کے جو حالات رہے، قتل و غارت کا سلسلہ، سیاست، بے ہنگم سیاست، یہ سب کچھ یہ تو ہم جانتے ہیں، اور اس سے پہلے کا پس منظر آپ نے دیکھ لیا کہ کتنی ہلچل رہی ہے. 1875 سے لے کر 1947 تک فائنلی اگر برطانوی راج کو دیکھا جائے تو 89 ایئرز بنتے ہیں، یعنی اپروکسیمیٹلی 1 سینچری. اور اگر اب کے اعتبار سے جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے آنا شروع کیا، اپنے تعلقات بنانا شروع کیے، تب سے اب تک دیکھے تو قریباً 4 صدیاں تو بن ہی جاتی ہیں. جب تہذیبوں کا تصادم ہوتا ہے تو جو تہذیب غالب رہتی ہے وہ مغلوب پر لازماً اپنے اثرات چھوڑتی ہے. یہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستانی تہذیب کو برطانوی تہذیب نے اوور لیپ کرنا شروع کر دیا. تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے ویسے بھی ہم ہندوستانی ہیں، لیکن اس ساری کشمکش کے بعد ایک برٹش انڈو کلچرز ابھر کر سامنے آیا جو کہ برطانوی تہذیب اور ہندوستانی تہذیب کا ایک ملغوبہ تھا. تہذیبوں کے تصادم میں ایک تہذیب دوسری پر مکمل غالب بھی آ جاتی ہے، بعض اوقات اثرات قبول کر لیتی ہے دوسری تہذیب کے، اور بعض اوقات کئی تہذیبیں تو اس پورے پروسیس میں مکمل طور پر مٹ بھی جاتی ہیں. یہ عروج و زوال اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ کائنات کا ایک نظام اور رسول ہے. اب تو ہماری تہذیب کو صرف یہی نہیں بلکہ اور بہت سے چیلنجز درپیش ہیں. ہندوستانی تہذیب کو جو حالات پیش آتے رہے اس اعتبار سے وہ اتنی پہلے ہی مستحکم نہیں تھی کہ وہ ان آنے والے حالات کا مقابلہ کر سکتی. اور اب تو بات ہم نے وہاں سے شروع کی تھی کہ بھئی یہ زبان ہی ہے جو ہماری تہذیب و ثقافت کو اجاڑ رہی ہے. تو اس صورتحال میں ہم نے یہ دیکھا کہ زبان اجاڑ نہیں رہی، بلکہ کئی ایسے سیاسی عالمی اسباب رہے ہیں جنہوں نے ہماری تہذیب کو ہلا کے رکھا، اور ہماری تہذیب ایسے کوئی پاک پوتر تہذیب نہیں رہی ہے کہ جس کو ہم عنوان قبول کر لیں، بلکہ بذات خود اس میں کئی اصلاحات ہونے کے لیے باقی ہیں. اس تمام صورتحال میں جو آزادی کے بعد، جنگ آزادی کے بعد جو ہماری انڈیا اور پاکستان کی علیحدگی ہوئی ہے، اس کے بعد ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ ہم اس تہذیب اور ثقافتی تبدیلیوں کو ایک حد تک قبول کر لیتے جس طرح ہمارے ہمسائے ملک نے کیا. لیکن ہم نے کیا کیا کہ تنقید پہ تنقید شروع کر دی. اگر تنقید برٹش انڈو کلچر پہ ہونی چاہیے تو سب کانٹیننٹ کا جو اپنا کلچر رہا ہے اس پہ بھی تنقید ہونی چاہیے اتنی ہی. دنیا میں 40 قسم کے اسلامی ثقافتیں آباد ہیں، اور اسلام ظاہر ہے پہلے بھی یہ بات ہم نے کی کہ اسلام تبھی ثقافت پہ انگلی اٹھاتا ہے جب وہ اس کے اصول کو منہدم کرنے لگے. برٹش انڈو کلچر اگر ہم اس کی ایک صورت ایسی بنا لیتے کہ جو اسلام کے ساتھ بھی ہم آہنگ رہتی اور اس کے اصولوں کو منہدم نہ کر رہی ہوتی تو ایک صورتحال ہو سکتی تھی. چنانچہ بنیادی طور پہ ہمیں زبان سے مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی ثقافتی تبدیلیوں پہ تھوڑا دکھ اور تکلیف اور رنج ہوتا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہماری جو ثقافتی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اور جو آگے بھی ہونے والی ہیں اور جو ہمیشہ ظاہر سی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس سب میں فقط زبان کا ہاتھ نہیں ہے. چنانچہ امریکن برٹش مسلمان بھی ہیں ظاہر جن کی زبان ہی انگریزی ہے، لیکن وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی اپنی زندگیوں کو مولڈ کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں تبدیلی کرتے ہیں اور ان اصولوں پر اپنی زندگی کو لے کر چلتے ہیں. اصل مسئلہ یہاں پر زبان سیکھنے کا نہ ہوا، بلکہ ان ثقافتی اثرات کا ہوا جو ہماری ثقافت پر، دوسری ثقافت جب ہماری ثقافت پر اثر انداز ہوتی ہے، اور دوسری ثقافت ہماری ثقافت پر کیوں اثر انداز ہوئی، کیسے ہوئی، ہم نے اس کی تھوڑی سی جھلک تو لی، ہم نے تھوڑا سا اس کے بارے میں جانا. برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ان پچھلی صدیوں میں اس نے شاید ایک گرج سا پیدا کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر ایک ریئیکشن کے طور پر ایک رویہ نکل کر سامنے آتا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ انگریزی زبان پہ سارا کا سارا وہ رویہ نکلتا ہے، وہ ریئیکشن ہے. صورت تو ہم نے ڈسکس کی کہ ہم ان مسائل کا یوں حل نکال سکتے تھے کہ برٹش انڈو کلچر کا ایک ورژن نکالیں کہ جو اسلام کی بنیادوں پر ہو. اچھا، بہرحال ہم نے یہ ایسا نہیں کیا. ایک دوسری صورت ہو سکتی تھی کہ ہم اپنی ہندوستانی تہذیب کو ریوائیو کرتے، اس میں سے ہم اس کی تنقیح کر لیتے، جو غلط چیزیں وہ نکالتے اور ان کی اصلاحات کرتے. وہ بھی نہیں ہم کر سکے. تیسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ ہم افغانی طرز کی ریاست قائم کر لیتے، لیکن ہم اسے ایک مثالی ریاست سمجھتے بھی نہیں ہیں. اس کے علاوہ دیگر اور کوئی بھی صورتیں ہو سکتی تھیں، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، یہ صورت بھی ہو سکتی تھی، وہ صورت بھی. کرنا تو وہی ہے جو ہم کرتے آ رہے ہیں، اور ہونا تو وہی ہے جو یہاں پر ہوتا آ رہا ہے. اس ضمن میں کئی اور باتیں کی جا سکتی ہیں، اور گفتگو کی لمبائی کی غرض سے بات کو یہیں پہ لپیٹتے ہیں. بہرحال میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہماری گراوٹ کی بنیادی وجہ انگریزی زبان نہیں ہے، یہ فقط گرج ہے جو ہمارا باہر نکلتا ہے. دیگر اسباب ہیں، اور جن کے سامنے زبان والا مسئلہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، اہمیت ہی نہیں رکھتا، وہ اسباب بہت بڑے ہیں اور یہ زبان والا مسئلہ بہت چھوٹا ہے.